अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून और आप देख रहे हैं एक स्पेशल ट्रांसमिशन 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, आज मुल्क की सियासत में एक अहम मोड़ आ गया है। सेनेट ने मुत्तफ़क़ा तौर पर 27वीं आइनी तरमीम मंजूर कर ली है, जिसके असरात न सिर्फ अदलिया पर होंगे बल्कि फ़ौज और हुकूमत के इख्तियारात पर भी वाज़ेह होंगे। अदलिया में बुनियादी तब्दीलियाँ, सबसे बड़ी तब्दीली वफाकी आइनी अदालत के क़याम की है। सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के इख्तियारात अब उस नई अदालत को मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों की अदालत बन जाएगी। आइनी अदालत के फैसले तमाम अदालतों के लिए लाजिम होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात महदूद हो जाएंगे और आइनी अदालत में चीफ जस्टिस और हर सूबे से बराबर नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत सिर्फ 3 साल मुकर्रर की गई है। फौजी ढांचे में तब्दीलियां हुई हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ स्टाफ का ओहदा खत्म हो रहा है और आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल और दीगर आला फौजी ओहदे ताहयात दर्जे के हामिल होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुसल्लह अफवाज के तमाम जो विंग्स हैं उस पर इख्तियारात हासिल होगा। अदलिया की तकर्री की अगर बात की जाए तो अदलिया की तकर्री और पार्लियामेंट का किरदार जो है वो जुडिशल कमीशन में अब सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वज़ीर आज़म और सदर जजों की तकर्री में कलीदी किरदार अदा करेंगे और पार्लियामेंट आइनी अदालत के जजों की तादाद तय करेगी। तरमीम में आइन के आर्टिकल्स 42, 63A और 63A से लेकर 191 तक में 175 तब्दीलियां शामिल हैं। जो तज्जिया आया वो ये है कि ये तरमीम मुल्क की सियासी, अदालती और फौजी ताकत के तवाज़ुन को नए सिरे से तरतीब देने की कोशिश है। नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या ये अवाम के मफाद में है या ताकत के मराकज़ के लिए मज़ीद इख्तियारात का जरिया बनेगी। अब देखना यह है कि सियासी पार्टियां और अदलिया इस नए ढांचे पर किस रद्द अमल का इजहार करेंगे और आइंदा बरसों में इसके असरात किस हद तक महसूस होंगे। नाज़रीन, इसी वाले से बात कर लेते हैं। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है PTI से अज़हर लगारी साहब ने, जो कि डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। और उनके साथ साथ मुझे जुल्फ़िकार राहत साहब, जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है और हमारी जो डायरेक्टर नॉर्थ हैं बेनज़ीर मेहदी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले बेनज़ीर, आपकी जानिब आना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि जो सेनेट में 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में जो वोटिंग का माहौल है वो कैसा रहा? क्या इत्तेफ़ाक़ राय था या सियासी जो है वो दबाव आपको ज़्यादा महसूस हुआ? किस तरह के मनाज़िर आपने देखे वहाँ पे? हाँ सुना, देखिए जो अब तरमीम है वो तो सबके सामने आई गई हैं और जो अभी आपने भी बताया कि आर्टिकल 105 में, 130 में, 224 में तब्दीली की गई है, 175 में तब्दीली की गई है। ये तो वो मोटी मोटी बातें। अब हम ओवरऑल माहौल की अगर हम बात कर लें तो कुल 64 वोट मिले, कुल 104 का जो ऐवान है, और वो बड़ी आसानी से जो है वो हुकूमत ने अपना ये जो हदफ है ये पूरा कर लिया और बड़ी आसानी से जो हम कहेंगे कि 27वीं आइनी तरमीम जो है वो ऐवान बाला से पास हो गई। अब फिर नॉर्मल प्रैक्टिस ये होती रही है, जैसे कि हमने 26वीं आइनी तरमीम में भी देखा था, इससे पहले भी हमने तरमीम में देखा था कि पहले जो है वो कौमी असम्बली में जो है तरमीम टेबल होती है, बिल टेबल होता है और उसके बाद वो ऐवान बाला में जाता है। लेकिन क्योंकि नायब वज़ीर आज़म ने जो था वो कह दिया था कि पहले जो है वो यहाँ पे होगा, और उसकी लॉजिक ये भी है कि क्योंकि ना नंबर स्कीम सेनेट में आपको पता है कि वो बहुत बड़े नहीं होते, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुल 104 का ऐवान है और उसमें से जो अक्सरियत बनती है वो 64 जो है वो कोई भी बिल पास कराने के लिए चाहिए होती है और वो बड़ी आसानी से हासिल कर ली गई, जो कि कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं था। आज फिर उसके साथ साथ ही जो था वो कौमी असम्बली का इजलास भी था, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ एजेंडे में जो था वो ये 27वीं आइनी तरमीम जो थी वो नहीं थी, लेकिन ऐवान का जो माहौल था वो खासा गर्म था। जो थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के हक में जब तकरीर की और उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की और कहा गया कि ये आइनी अदालत तो उस वक्त चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो था और अब इसका इम्प्लीमेंट किया गया है। फिर उसके बाद जो था PTI ने एज यूजुअल जैसे उनकी रिवायत है वो शदीद किस्म की नारेबाजी की, बल्कि राजा परवेज अशरफ की अपनी जात पर भी ऐसे जुमले कसे गए कि जो हम देखते थे कि जो 2014 के धरने में खान साहब जो हैं वो कंटेनर से जुमलेबाजी किया करते थे। ओवरऑल जो ऐवान का माहौल था वो जैसे कहते हैं कि
کوئی ایسی بہت زیادہ تو شور شرابہ نہیں ہوا، اسٹرینتھ کافی زیادہ کم تھی ٹھیک قومی اسمبلی میں، کیونکہ آج بل ٹیبل نہیں ہونا تھا، اور کل اس بات کی امید ہے کہ بل جو ہے وہ ٹیبل جو ہے وہ ٹیبل کر دیا جائے گا۔ ٹھیک بحث جو ہے وہ ہوئی ہے، اسد کیسر نے ایک طویل تقریر کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آج جو ہے وہ آئین کا گلا جو وہ آئین جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس میں بنا تھا، اور آج جو ہے وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی شہید بھٹو کی آئین کی روح کا گلا گھونٹ دیا اس ترمیم کا ساتھ دے کر، جو کہ ہمیشہ سے ہی ان کا موقف رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ ووٹنگ کی گئی، اور باقی جو آرٹیکلز ہیں اس میں ججز کی تقرری والے جو ہے سینیورٹی کے حوالے سے ہائی کورٹ میں جو آرٹیکل اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے بتایا گیا کہ وہ کس طرح سے سینیورٹی سے، اور پھر وہ صدر کے پاس اس کا اختیار ہوگا۔ تو اوور آل جو سچویشن تھی وہ جو ایوان کی وہ یہ تھی۔ اب یہ امید جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ جمعے کی تک جو ہے جمعے کی صبح 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، بیچ میں جو ہے وہ گیپ دے دیا گیا، اور اس دوران جو ہے وہ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ قومی اسمبلی میں ایک بڑا نمبر گیمز ہوتا ہے، وہ نمبر گیمز جو ہیں وہ اپنے پورے کر لیے جائیں گے، سب جماعتوں کو ایک پیج پر لایا جائے گا، اور پھر اب وہی پریکٹس دیکھنے میں آ رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ سٹنگ ہوں گی اپوزیشن کی بھی اور حکومتی جماعتوں کی بھی۔ تو یہ جو گیپ بیچ میں آیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ پوری تیاری کی جائے گی، اور پھر قومی اسمبلی میں یہ بل ٹیبل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بنظیر پوائنٹ ٹیکن، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا۔ اظہر لغاری صاحب آپ کا رخ کرنا چاہوں گی۔ سر آپ یہ بتائیے کہ جو وفاقی وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ نے جب یہ ترمیم پیش کی تو سر پی ٹی آئی نے بڑا شور مچایا، نعرے بھی لگائے اور ڈائس کے سامنے احتجاج بھی کیا، مگر پارلیمانی حکمت عملی کہاں تھی سر؟ شور شرابے سے کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے سینیٹر سیف اللہ ابرو نے ترمیم کے حق میں کھڑے ہو گئے، وہ تو یہ کس کے کہنے پر ہوا؟ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ، اور کوئی نوٹس بھی نہیں لیا گیا، تو یہ صرف اندرونی بغاوت تھی یا کوئی اور اشارہ ہے؟ جی اظہر لغاری صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ ایک سیکنڈ جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 سر کہیے۔ جی میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پہلی بات تو یہ ہے آپ کی کہ پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوا، احتجاج ہے جی، یہ پارلیمان میں احتجاج اس طرح کے ہوتے رہتے ہیں، اس سے زیادہ برے بھی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بہتر بھی ہوتے ہیں، اور یہ احتجاج جو ہے یہ اپوزیشن کا حق ہوتا ہے، اور وہ احتجاج کرنا یا شور شرابہ کرنا اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے اوپر تو احتجاج کے دروازے تو ہر طرف سے بند کر دیے گئے ہیں، اور اگر اب یہ خواہش ہے کہ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں بھی ان کے ممبران پارلیمنٹ ہے وہ بھی اگر وہاں پہ اپنے حق کے لیے آواز نہ اٹھائیں یا احتجاج ریکارڈ نہ کروائیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اب ہر جگہ جو ہے وہ آواز بند کر دی جائے۔ سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں یہ کافی ٹائم پہلے بھی جو ہے نا ان کے اوپر اعتراضات ہوئے تھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی ہے اس کی ممبرشپ سے بھی انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، اور سینٹ میں آج انہوں نے ووٹ دے دیا، پتہ نہیں خدا جانے ان کی جو بات ہے کہ جی میں بڑا مجبور تھا اور میں نے مجبوری میں ووٹ دیا ہے، فیلڈ مارشل کی وجہ سے دیا ہے، اور سر مجبوری کیسے؟ یہ تو آپ آئینی حق ہے، ووٹ آپ جس کو بھی آپ چاہیں آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ میں بقول ان کے بات کر رہا ہوں کہ بقول ان کے جو انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے، میری طرف سے تو جی یہ ہے کہ اگر آپ کسی عہدے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آپ کو عہدے چھوڑ دینے چاہیے، اور وہ انہوں نے ووٹ دے کر چھوڑا، اور یہ آپ دیکھیں گی یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ہو جائیں گے، سینیٹر منتخب ہو جائیں گے، ان کے یہ اپنے لیے یہ کام پہلے سے یہ ڈن کرا چکے ہوں گے، وہ بزنس مین ہے اور اپنا جو کام ہے وہ اپنا سیدھا کرنا جانتے ہیں وہ، اور ہم سے ضرور یہ غلطی ہوئی کہ ان جیسے لوگوں کو سینیٹر بنایا یا ان جیسے لوگوں کو ایم این اے بنایا، ایم پی ایس بنایا، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، آپ کسی کے سر پہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ آپ کے ساتھ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اور دوسرا ہر کوئی پریشر نہیں برداشت کر سکتا۔ ٹھیک ٹھیک ہے، اچھا ہمارے ساتھ ذوالفقار راحت صاحب بھی موجود ہیں۔ ذوالفقار راحت صاحب آپ یہ بتائیے کہ اس ترمیم کی منظوری کے بعد جو اس وقت آئینی اور عدالتی جو توازن ہے اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے جو ہے سپریم کورٹ کے ازخود نوٹس کے ختم ہونے کا اثرات کس حد تک عدالتی کارکردگی کو متاثر کریں گے؟ ٹھیک ہے بنظیر آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی، اور کیونکہ شاید ان سے ہمارا رابطہ جو ہے بحال نہیں ہو سکا ہے، یہ بتائیے کہ یہ جو ترمیم ہے آئینی ترمیم، اس کے اندر جو منظوری آئی ہے اس کے بعد آئینی اور عدالتی جو کاروائیاں ہیں یا اس میں جو توازن ہے تو اس میں وہ توازن کیسے برقرار رہ پائے گا؟ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ
जो जजेस की सीनियरिटी के हवाले से है आर्टिकल 206। हाँ, इसके ये जो है ये इसमें देखिए हमें ये होता था कि एक जैसे अभी डोगर यहाँ पर आए, उनकी सीनियरिटी का एक मसला बना हुआ था कि कोई सिंध हाई कोर्ट से कोई जज जो है वो अपनी 15 साल की सर्विसेज के बाद तबादला हो गया, या उनका खुद का भी इंटरेस्ट होता था, वो खुद भी तबादला उधर करवा लेते थे और वो वहां पे जाके उस जज के अंडर काम करने लगे कि जो है वो अभी उसको 6 या 7 साल हुए, मतलब सीनियरिटी में उससे कम हो। तो ये एक इस आर्टिकल में बड़े वाजे कर दिया गया है। और दूसरा जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है आर्टिकल 248 कि जिसमें तरमीम की गई है और सदर ममलिकत और गवर्नर को ताहयात फौजदारी कार्रवाई से सजना हासिल होगा। अच्छा देखिए, ये भी अपने अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि फौजदारी कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कोई मुकदमात नहीं बनाए जाएंगे। ये पहले भी होता रहा है और अब ये वाज़ेह तौर पर जो है ये तरमीम कर दी गई है। इसके अलावा साबिक सदर या गवर्नर की जानिब से पब्लिक होल्डिंग से भी इस्तना होगा। अच्छा, अब ये फिर इसके अलावा फील्ड मार्शल का जो ओहदा है वो भी एक जो है वो कवर दिया गया है और जैसे कि उस पर बहस भी जारी है, आपको पता है कि बहुत ज्यादा। और फिर इसके अंदर देखिए ये जो ओवरऑल जो ये तरमीम की गई हैं आइन के अंदर, कुल 48 आर्टिकल्स हैं जिनमें तरमीम की गई हैं। आईनी जहाँ पे आईनी बेंच का नाम था वहाँ हर जगह आईनी अदालत का जो है वो लफ्ज़ पे तरमीम करके उसको कर दिया गया है। अब इसमें ये है कि जो ओवरऑल जो यहाँ पर असेंबली में जो अपोजिशन है, इवन कि मेरी राना तनवीर साहब से भी बात हुई कि जो आपको पता है सीनियर वजीर हैं मुस्लिम लीग नून के, उनसे जब बात हुई खास तौर पे ये फील्ड मार्शल वाले ओहदे के बारे में, तो उन्होंने भी बड़ा एक एक दबे लफ्जों में कहा, कुछ खुल के जैसे वो बात करते हैं वो उस तरह से बात नहीं की। सेनेटर मुर्तजा कामरान है, जब उनसे ये कहा गया कि आप ईमानदारी के साथ आप किसको वोट देंगे कौमी असम्बली में, तो उन्होंने ये कहा कि जब वक्त आएगा तो हम जब इस बात का फैसला करेंगे। यानी इसका मतलब था आज जो है वो कौमी असम्बली का में इजलास के एजेंडे में नहीं था, आज तरमीम टेबल नहीं होनी थी। अब सेनेट से इसको पास करा लिया गया है। अब जो बड़ा जिसमें नंबर गेम है वो मैं जो बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि जो बड़ा नंबर गेम है वो यही है कि कौमी असम्बली से जो है वो इस पूरे ड्राफ्ट को जो है वो पास करवाना जो है वो एक बड़ा सवाल है। और अब बाकी जो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पीटीआई ने जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की, बल्कि पीपल्स पार्टी पे और पीपल्स पार्टी की जो उनका अपना नारा है आइन की बालादस्ती, जमहूरियत की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, तो असद कैसा है और दीगर जो पीटीआई के रहनुमा थे उन्होंने यही कहा कि जो यहाँ पर जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं आज उन सारी कुर्बानियों का जो है वो गला घोट दिया गया और अदलिया को है वो पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त भी आपको पता कि वक्त भी जो था वो अदलिया की इंडिपेंडेंस पे, अदलिया की आज़ादी के ऊपर है बड़ा सवाल उठाया गया था और आईनी कोर्ट का जो था वो बनाया गया था, मगर मौलाना फजल रहमान ने फिर की तजवीज़ पर इन्हें इसे आईनी बेंच का नाम दे दिया, नाम जो है आईनी बेंच में तब्दील कर दिया गया था। अब इसे दोबारा आईनी जो है वो कोर्ट में तब्दील किया गया है। तो हम अब ये देखना है कि जो मौलाना फजल रहमान की जो सीट है कौमी असेंबली में वो अब किसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो आखिर तक जो है वो कोई भी बात जो है वो खुलकर नहीं सामने लाते हैं। तो ओवरऑल कौमी असेंबली का इजलास जैसे मैंने आपको कहा कि वो मुलतवी हो चुका हुआ है और अब जुम्मे तक का टाइम है और जुम्मे तक जो है वो जोड़ तोड़ जो की जाएगी, अभी पूरा हफ्ता बाकी है जो जोड़ तोड़ की जाएगी और जुम्मे को ये कि थोड़ा वक्त भी कम ही होता है, जाहिर है जुम्मे की नमाज होती है, एक बड़ा वफा आ जाता है, तो उसके बाद जो है अब ये इंटरेस्टिंग गेम जो है ना वो कौमी असेंबली में होगा कि वो अपने नंबर्स जो है वैसे तो पूरे हैं लेकिन उनको यकीनी बनाना और नंबर्स को सबको जोड़ के रखना ये एक बड़ा है। बहुत बड़ा ऑब्वियसली बहुत बड़ा मरहला होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जरा अजहर लगारी साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अजहर साहब,
جے یو آئی کے جو احمد خان ہیں انہوں نے بھی اس بل کے حق میں وہ کھڑے ہوئے، 64 ووٹ حامیوں کے، مخالفت میں کوئی نہیں. تو سر کیا پی ٹی آئی واقعی سیاسی طور پر تنہا ہو گئی ہے؟ کیونکہ 58 سے زیادہ شقوں پر مرحلہ وار جو ہے ووٹنگ بھی ہوئی ہے، مگر پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھرپور پارلیمانی بحث سامنے نہیں آئی ہے. تو کیا بائیکاٹ جمہوری عمل کا متبادل ہے؟ بحث ہونے دی گئی، یہ تو چک منگنی اور پٹ بیاہ والا کام ہے. ابھی آپ دیکھیں جب بلاول بھٹو نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نون لیگ کا وفد میرے پاس آیا ہے اور انہوں نے 27ویں 11ویں ترمیم پہ سپورٹ مانگی اور یہ چیزیں، اس سے پہلے تو ڈپٹی وزیر اعظم صاحب، نون لیگ کے تمام جو وزراء ہیں، سب کے سب لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی آئینی ترمیم نہیں آ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. اسی طرح جب وہ پیش کی گئی تو اس کو جو ہے وہ بحث کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دیا گیا. آپ دیکھیں ہمارے جو اکثر جو اب تو دو جو اپوزیشن لیڈر کی جو نشستیں ہیں ہم نامینیٹ کر چکے ہیں، ایک کو 22 ممبران کے ساتھ، ایک کو 74 ممبران کے ساتھ. دونوں کا نوٹیفیکیشن اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب نہیں کر رہے ہیں. تو یہ تو دیکھیں ان کے اوپر بھی تو سوالات اٹھتے ہیں نا. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کریں. جب ہمیں آپ کو اور مجھے کوئی کسی چیز پہ کہا جائے کہ اس پہ ووٹ کریں یا نہ کریں اور اس کا مسودہ بھی نہ دیا جائے اور ٹھیک اسی دن دیا جائے جس دن وہ فائنل بحث کے لیے پیش ہو رہا ہے، مجھے بتائیں کہاں سے جو ہے وہ اس پہ بحث ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو پھر بحث آپ کے لیکن کمیٹی بنائی گئی تھی، مسودہ دیا بھی گیا تھا، ڈرافٹ آ بھی گیا تھا. تو سر اس کے اوپر آپ لوگ نے جو ہے وہاں آپ لوگ اس کمیٹی میں آپ لوگ نے شرکت نہیں کی، آپ لوگوں نے منع کر دیا. نہیں دیکھیں ہماری تو نظر میں یہ پارلیمنٹ جو بھی ہے، یہ حکومت جو ہے یہ الیجٹمیٹ ہے. 2008-2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے بارے میں تو میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اپنا کامن ویلتھ کی رپورٹ کہہ رہی ہے. یورپین یونین والے کہہ رہے ہیں ہم رپورٹ ریلیز نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اس سے. تو یہ تو سیدھا دیوار پہ لکھی بات ہے، پتن کی رپورٹ ہے. اس کے علاوہ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ رات کو جو ہار گئے تھے وہ صبح اٹھے تو ان کو پتہ چلا کہ وہ جیت گئے ہیں. 17 سیٹوں والی جماعت کو جو ہے وہ حکومت تھما دی گئی. اور مزے کی بات دیکھیں جو مخصوص نشستیں تھیں ان کا بھی فیصلہ ان کو حق میں دلوایا گیا. 78 سیٹیں ان کو جو ہے نا مختلف اسمبلیوں میں ملی ہیں اس کے نتیجے میں. اس کے باوجود بھی سینٹ میں جو ہے ان کو 2 دوسری جماعتوں کے جو ہے نا ووٹ چوری کرنے پڑ گئے یا ان کو ادھار پہ لینے پڑے یا کچھ بھی جو بھی انہوں نے ارینجمنٹ کیا تھا. اچھا اظہر لیکن صاحب، جب اب آپ بھی جو ہے نا وہ جی جی سر آپ لوگ بھی جب اقتدار میں تھے تو سر اس وقت آپ لوگ کو اگر لگا تھا کہ اصلاحات ضروری ہیں تو سر اس وقت کیوں نہیں کی گئیں؟ دیکھیں ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، نہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی سینٹ میں تھی، نہ ہمارے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں تھی. تو ہمارے پاس تو جو بھی ترمیم ہوتی تھی وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے تھے. ہاں سادہ قانون جو ہے وہ اس کو ہم اپروو کرا سکتے تھے، وہ ہم نے کافی کیے تھے. اس کے علاوہ ہمارے دور میں تو کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے پاس وہ میجورٹی نہیں تھی. اب جب ہمیں میجورٹی ملی تو ہمیں دی نہیں گئی، ظاہر ہے وہ فارم 47 کے ذریعے چھین لی گئی اور وہ کسی اور کے پاس تھے. ان لوگوں کے پاس بھی تو سنگل پارٹی کے پاس تو نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس بھی مختلف پارٹیوں کو ملا کے 2/3 کی میجورٹی ہے. اور آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ یہ زبردستی کا نکاح ہے ان کا سب کا، یہ کسی اور نے کروایا ہے اور اب بس یہ بیچارے شادی نبھا رہے ہیں اپنی. اور حالانکہ یہ دل سے ایک ساتھ سر نکاح ہو گیا ہے، لیکن اگر وہی والی بات ہے اگر مطالبات نہ مانے گئے تو پھر طلاق کا حق بھی رکھتے ہیں وہ. ہاں مطالبات ان کے ماننا نہ ماننا، دیکھیں ان کے مطالبات، کسی نے مجھے کہا کہ سندھ میں ترقی ہو رہی ہے. میں نے کہا ہاں ترقی تو ہو رہی ہے. پہلے جس کے پاس 250 گز کا گھر تھا ممبر اسمبلی کے پاس، اب ان کے پاس 500 گز کے ہیں. جن کے پاس 500 گز کا تھا وہ 1000 گز کے ہیں. جن کے پاس پہلے چھوٹی گاڑی تھی اب بڑی گاڑی ہے. جن کے پاس ریوو تھی اب ان کے پاس لینڈ کروزر ہے. تو ترقی تو ہو رہی ہے سندھ کے اندر بھی، اسی طرح پاکستان میں بھی ترقی ہو رہی ہے. تو مطالبات ان کے کیا ایک دوسرے سے ہونے ہیں سوائے اپنے پر ذاتی مفادات کے. اچھا اظہر صاحب، آرٹیکل 248 میں آرٹیکل 248 میں جو صدر اور گورنر کو جو تاحیات استثناء دینے کی جو ترمیم ہے، تو سر آپ کے خیال میں یہ آئینی توازن بگاڑتی ہے یا نظام کو واضح بناتی ہے؟ کیونکہ 2/3 اکثریت سے اگر منظوری آئین کا تقاضا ہے، لیکن سر پی ٹی آئی نے اپنی جو عددی طاقت دکھانے کے بجائے صرف احتجاج کے سہارا کیوں لیا سر؟ عددی طاقت تو ہماری اتنی ہے ہی نہیں نا کہ ہم اس ترمیم کو روک سکیں. کل اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ خدا نہ خواستہ یہ ترمیم جو ہے وہ منظور کر لے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے نا اٹھ کے اگر کوئی قتل کر دے یا کوئی چوری کر لے یا کوئی سیدھا ڈاکہ ڈال دے، لیکن اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہوگی کیونکہ پارلیمنٹ نے اپروو کر لی ہے 2/3 میجورٹی سے، تو کیا وہ صحیح ہوگی؟ کیا وہ
آئین کی جو روح ہے، جو اسلام کی روح ہے، شریعت کی روح ہے، کسی بھی جمہوری دستور کی جو روح ہے، کیا یہ اس کے مطلب اس کے مطابقت رکھتی ہوگی؟ نہیں رکھتی ہوگی نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے قانون بنائیں جو بالکل ہی اس کی روح کے ہی منافی ہو. اب جیسے بیسک ہیومن رائٹس ہے، اب ہیومن رائٹس جو ہے وہ کہتے ہیں، میرے خیال میں آرٹیکل 16A ہے یا آرٹیکل 19 ہے، جو یہ کہتا ہے کہ تمام شہریوں کے ساتھ انصاف کا جو سلوک ہوگا عدالتوں کا یا کسی بھی قسم کے سرکاری ادارے کا، وہ برابر ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی گورنر بنتا ہے یا کوئی صدر بنتا ہے، ان آفس تو میں مان لیتا ہوں کہ چلے جی ان کو استثنا حاصل ہوتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے وہ ان آفس ہوتے ہیں، اگر اتنے کیسوں کے مقدمے ہو جائیں تو روز تو وہ کورٹ کے ہی چکر لگاتے رہیں گے، تو کام کیا کریں گے؟ تو یہ تو دنیا بھر میں اس طرح کا رواج ہے. لیکن یہ زندگی بھر والا رواج تو میں نے کہیں نہیں سنا. بادشاہت میں ہوتا ہوگا، اور باقی یہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ جمہوری دور میں جمہوری لوگوں کو گورنر ہو گیا یا صدر ہو گیا. یہ آپ یاد رکھیں، یہ عوام کے ووٹوں کے ذریعے ہی انڈائریکٹلی آتے ہیں. گورنر بھی تب آتا ہے جب وفاقی حکومت اس کو لگاتی ہے، اور وفاقی حکومت تب بنتی ہے جب وہ عوام سے اکثریت لیتی ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ تو نہیں لے کر آئے نا ووٹ، یہ تو ان کو پتا ہے کہ ہم بس آ گئے ہیں، لائے گئے ہیں، تو اب وہ کسی کو جواب دے تو ہے نہیں. ان کو جا کے الیکشن میں تو اپنی پرفارمنس تو دکھانی نہیں ہے، ان کو تابعداری دکھانی ہے، وہ دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عزل غاری صاحب، غوث محمد نیازی صاحب نے پی ایم ایل این سے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. سر السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. سر یہ بتائیے، غوث صاحب کے جو سینٹ نے 27ویں آئینی ترمیم منظور کر دی ہے، تو پی ایم ایل این کا اس وقت کیا موقف ہے اور کیا رد عمل ہے؟ حمایت ہے یا آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ تحفظات تھے؟ دیکھو جی، بھی تو ہم نے منظور کرائی ہے، تو اس میں یہ کہنا کہ جی ہمیں کوئی تحفظات ہے، ہمیں کوئی تحفظات نہیں ہے. بالکل اچھی ترمیم ہے. کوئی چیزیں جو ہمارے آئین اور قانون میں نہیں تھیں اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے. تو اس میں جس طرح فیلڈ مارشل کو عہدہ تھا، یا ابھی جو ایک آئینی بینچ بنا ہے، پہلے وہ سپریم کورٹ کے اندر سے آئینی بن جاتا تھا یا بنایا گیا تھا 26 ترمیم میں. اب ایک علیحدہ اس کو کورٹ کے درجہ دے دیا گیا ہے. 26ویں ترمیم میں بھی ہم وہ آئینی کورٹ بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ ہمارے جو پوزیشن ہے، کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ جی آپ کسی سپریم کورٹ کے اندر ایک آئینی بینچ بنا لیں تو ہم آپ کے ساتھ ہو گے. تو ہمیں جو پوزیشن کی چونکہ ہم چاہتے تھے کہ جتنا کنسنسس ڈیولپ ہو سکتا ہے تو اس کو ڈیولپ کر ہی لیا، تو وہ ہم اپوزیشن کے کچھ ووٹ بھی مل گئے تھے. تو اس کو اب ایک قانونی شکل ہوگی، یعنی کہ اب باقاعدہ ہم نے آئینی بینچ کی بجائے آئینی فیڈرل آئینی کورٹ بنا دی ہے. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی رہی جو وہاں تک یہ جی گورنر کو اور صدر کو استثنا ہے، یہ صرف ان کے دور حکومت تک ہے. یہ نہیں کہ جب اس کے بعد کوئی استثنا ہوگا، نہیں، کبھی نہیں ہوگا. مطلب ایک عربی ہیں، کال کلاں اگر سڑک پہ نکلتے ہیں، کوئی احتجاج کرتے ہیں یا کوئی خدا نخواستہ مرڈر کرتے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. یہ اس ٹینور کے درمیان. لیکن غوث محمد نیازی صاحب، عزل غاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ جو دیگر جماعتیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا اور براتیوں کو بھی نہیں بلایا، وہ گلا کر رہے ہیں. کس کو نہیں بلایا ہم نے؟ وہ کہہ رہے ہیں اظہر صاحب سے میں نے کیونکہ کہا کہ آپ لوگ نے احتجاج خالی آپ لوگوں نے شور شرابہ کیا، لیکن آپ لوگوں نے کوئی ایسا احتجاج کا سہارا کیوں لیا، آپ نے موقف سامنے کیوں نہیں رکھا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نکاح ہے جو انہوں نے اپنا بس اپنی منمانی چلا کے وہ نکاح کر لیا ہے. تو وہ یہ گلا کر رہے ہیں کہ براتیوں کو تو بلایا نہیں، یعنی براتی پی ٹی آئی کو تو آپ لوگوں نے شامل کیا ہی نہیں، اور آپ لوگوں نے آنن فانن جو ہے یہ بل پاس کرا لیا. اتنی جلد بازی کس بات کی تھی سر؟ گزشتہ 20 دن سے یہ بحث چل رہی ہے. ان کو پتہ بھی تھا، سینٹ میں پیش ہوا، ان کے سینٹر تھے. اب 4-5 دن ہو گئے سینٹ میں بھی ہے. تو یہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، چپ چاپ کر لیے ہم نے، بات ہے اس سے بڑا پاس کرا لیا. تو یہ تو بالکل عجیب سی بات ہوگی نا جی. ہم نے بالکل اس کمیٹی میں بھی ان کے ممبران تھے. اگر اس کمیٹی میں جو ایک اسٹینڈنگ کمیٹی جو اس کی بنی تھی، اس میں اگر ان کے ممبران کے نام تھے، اگر نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور تو کوئی نہیں ہے. ہم تو ان کو بلایا تھا کہ آپ ہمارا ساتھ ڈسکس کریں، کوئی امینڈمنٹ کریں. دیکھو فضل الرحمان صاحب کہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ وہ میچور سیاسی جماعت ہے. 26ویں ترمیم میں انہوں نے ہم نے جب کہا تھا کہ آئینی عدالت بناتے ہیں تو انہوں نے کہا آئینی بینچ بنا لو. تو ہم نے کہا جی مقصد ہمارا ہوتا ہے، تو ہم نے آئینی بینچ بنا لیا. اس میں ہماری خواہش تھی کہ یہاں پی ٹی ہمارے ساتھ بیٹھے گی اور ہو سکتا ہے ہم اس کی کچھ تجاویز کو شامل کر لیتے. لیکن انہوں نے تو میں ہماری بات ہے انار کی اور ضد کی اس پول کے اندر گھوم رہے ہیں اور وہ اس کے باہر ہی نکل رہے ہیں، وہ سیاسی پارٹی بن ہی رہے.
सियासी पार्टी जो वो है, या जमहूरी पार्टी तो वही है जो टेबल पर बैठ के मसले का हल निकाले। अच्छा अगर गौस नियाज़ी हाँ, साहब आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि सर ये जो बिलावल भुट्टो के जो ट्वीट के बाद ये सारा सिलसिला शुरू हुआ और उसमें जैसे बात की गई थी कि जी बिलखुसूस NFC वार्ड के हवाले से और इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी का मामला, दोहरी शहरियत, सर इस पर इन तमाम चीज़ों पे तो बात ही नहीं हुई। नहीं, पहली बात ये है तो मेरे ख्याल में इनका भी जिक्र मुझे इसका डिटेल नहीं है कि जो क्योंकि बिल्कुल आखिरी वक्त पे कंसेंसस हुआ कुछ चीज़ों पे और सेनेट में पेश कर दिया गया। अब मुझे कंफर्म नहीं कि ये चीज़ें शामिल हैं कि नहीं, लेकिन जो भी है बहरहाल सेनेट का इख्तियार है। अगर सेनेट के मौजूद सेनेटर्स ने उस पर को मंजूर कर लिया तो फिर तो कोई किसी के जवाब का एतराज़ नहीं होता। पार्लियामेंट होती इसीलिए है कि एक कानून पास करे, तो कानून अगर पास हो गया तो फिर सबको उसका एहतराम करना चाहिए। तो उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है, मुझे वजाहत तलब बात तो नहीं है। ठीक है, आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़हर लाग़री साहब आप मौजूद हमारे साथ। तो अज़हर साहब बताइएगा, जो चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने जो नारे लगाने से जो है आपको क्या लगता है कि आइन बचता है या पार्लियामानी रवायत जब वो टूटती है? क्योंकि अगर मुखालफत उसूली थी तो सर वोट में हिस्सा लेकर रिकॉर्ड पर क्यों नहीं आप लेकर आए, खामोशी क्यों इख्तियार की गई? क्योंकि हुकूमत सर कहती है कि जमहूरियत मुस्तहकम हुई है, आप कहते हैं जमहूरियत कमज़ोर हुई है। अवाम किस पर यकीन करें सर? अवाम जी जिस पे यकीन कर रहे हैं वो तो आपको पता है, मुझे भी पता है, अच्छे तरीके से पता है। उसका रिजल्ट जो है वो इलेक्शन के दौरान भी आ गया था। और दूसरी बात आपकी रही एहतजाज की, तो ये एहतजाज में तो सदर फारूक लगारी साहब पे तो चूड़ियां तक फेंकी गई थी जब वो तकरीर कर रहे थे, तो वो हमारी जमात से तो नहीं थी। तो खैर वो एहतजाज होते रहते हैं, मैं उस एहतजाज को भी गलत नहीं कह रहा। वो नहीं सर, तो वोट आप लोग डाल लेते, आप लोग भी वोट कास्ट कर लेते, ज़ाहिर है आप भी तो किसी को तो वोट डालते हैं ना, तो सर आप लोग अपना वोट का इस्तेमाल कर लेते। खामोशी क्यों इख्तियार किया आप लोगों ने? आपके घर में मोहल्ले में या कहीं भी किसी बात पे तनाज़ा हो जाए या किसी बात से आप एग्री ना करें तो आप यही कहते हैं ना कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ इस बात, मुझे ये बात जो है बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो उसमें आपने ये वोट डाल दिया ना, आप मुखालफत पे चले गए ना। जब आप बाइकआउट करते हैं किसी चीज का तो उसका मतलब ये है कि मुखालफत होती है उस चीज की। तो हमने मुखालफत करनी थी, हमने मुखालफत अपनी रिकॉर्ड करा ली। अच्छा ठीक है। अच्छा गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब मौजूद हैं हमारे साथ, बेनज़ीर मेहदी आप भी मौजूद हैं हमारे साथ। बेनज़ीर ये बताइएगा कि आप जैसे कि पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो वहाँ पर जो है जो वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने जो बिल पेश किया, तो क्या पार्लियामेंट में किसी ने इस पर कोई सख्त सवालात उठाए या वो उसके ऊपर बड़ी हंसी खुशी जो है सारी चीज़ें जो है वो कबूल कर ली गई और मंजूर कर ली गई? जी बेनज़ीर मौजूद है आप हमारे साथ? ठीक है। गौस नियाज़ी साहब आपसे जानना चाहूँगी कि सर जो GOI के जो सरबराह हैं फजल रहमान साहब ने कहा कि NFC के हवाले से उन्होंने कहा कि NFC में जो आइन में मौजूद है शेख, उसमें यह है कि आप उसके हिस्से में इजाफा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग आइन का सहारा लेते हुए अगर NFC के हिस्से में अगर कमी करते हैं तो वो कह रहे हैं हम किसी सूरत इसको ना बर्दाश्त करेंगे ना कबूल करेंगे। तो सर क्या कहेंगे आप? सब कुछ जो है ना जी आइन और कानून में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक अमल होगा। फजल रहमान साहब तो हमारे बुजुर्ग सियासतदान हैं, उनकी एक अपनी राय है। हमें इस मुतनाज़ चीजों को, जिस चीज पे चारों सूबों का कंसेंसस हो चुका है, हमें इस बहस पे पढ़ना नहीं चाहिए। अभी मैं के खिलाफ कुछ कह दूं, कुछ सूबे के खिलाफ एक नई बहस छिड़ जाती है। NFC वार्ड के तरीक़ाकार है, तरीक़ाकार वजह है। आज चेयरमैन सेनेट ने भी यही कहा है कि NFC का तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक चला जाएगा, उसमें कोई तब्दीली ना पहले थी करेंगे थी ना अब करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस पे बहस करना किसी के ये शक्को शुबे का फजल रहमान साहब इत्तेहाद कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो बेमैनी है। अच्छा लेकिन गौस नियाज़ी साहब ये बताइए, जो MKM है उनकी तरफ से जो मकामी हुकूमतों से मुताल्लिक़ तजावीज़ की रिपोर्ट पे दी गई थी, जो तजावीज़ दी गई थी उसको रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। अवामी नेशनल पार्टी की जो सूबे के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक़ तजवीज़ थी उसको भी शामिल नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी की सूबाई काबीना का जो हजम बढ़ाने की तजवीज़ भी रिपोर्ट में शामिल नहीं की गई। सर क्या वजह थी इसके पीछे? देखो सब कुछ देखो ना, उसने इस चीज पे ज़ाहिर है एक पार्टी का वर्जन था, विजन था कि ऐसा किया जाए, ठीक है ना। फिर उसमें जो
سارے بیٹھتے ہیں, بہت سے برین اکٹھے ہوتے ہیں, تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہ ہوتے ہیں, جی ان کی کریم عمران جو ان کی کریم ہوتی ہے, جو سارا بیٹھتے ہیں سوچتے ہیں اس کے پازیٹیو کیا ہوگا, نیگیٹو کیا ہوگا, اس کی چیزیں کون سی ہیں, اس میں جو نقصان دہ کون سی چیزیں ہیں. تو اس چیز پہ بحث کے بعد جو ہے نا وہ اس کا فیصلہ کیا تھا. تو ضرور اس میں ڈسکشن ہوئی ہوگی بلدیاتی اداروں کے حوالے سے, حالانکہ ہم بھی اس حق میں تھے کہ بلدیاتی اداروں کو ایک آئینی کور دیا جائے, کیونکہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اس کے ایک یکجنبش قلم وہ ختم کر دیتی ہے. جی پی ہم 16 میں جو ہمارے پنجاب میں الیکشن ہوئے تھے, 18 میں عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کو ایک ختم کر دیا. تو یہ اس کو بیچارے کو, حالانکہ وہ بیسیکلی وہی ادارے ہیں جو گراس روٹ پہ ڈیلیور کرتے ہیں, تو ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. تو بجائے اس کے تو ہم تو اس حق پہ تھے, لیکن شاید اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. ہو سکتا پیپلز پارٹی کو کوئی اعتراض ہو, کیونکہ ہم نے تو اس حق میں تھے کہ کر دیا جائے یا کوئی اور ہو, یہ مجھے کنفرم نہیں ہے. اور جو چیزیں کل سارا دن جو اجلاس ہوا اس کے بعد پھر ایک اعظم مزید تارڑ اور فاروق اچنائے اکٹھے بیٹھے, انہوں نے اپنی پارٹی کے سربراہ سے ڈسکشن کی. اس کے بعد کنسنسس ڈیولپ ہوا, پھر بعد میں ایم کو بھی ساتھ میں ملایا گیا, سب کو اتحادیوں ملا کے جو بل ہے وہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا, اور الحمدللہ وہ سینٹ سے پاس بھی ہو گیا ہے. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ وہی چیزیں ہم نے شامل کی ہیں جن پہ کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے. جن پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہوا وہ چیزیں اچھی ہیں, وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جی کوئی ہم نے اس کے بلدیاتی اداروں کے, میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں ہوں کہ بلدیاتی اداروں کو قانون تحفظ دیا جائے, تو لیکن نہیں دیا تو شاید اس پہ کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. تو نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ پھر بھی قانون سازی ہو سکتی ہے اس پر. ٹھیک. اچھا اضل لغاری صاحب, آپ یہ بتائیے کہ سر آپ نے جو ترمیم کے خلاف کوئی متبادل بل یا تجاویز پیش کی ہیں, یا صرف مخالفت برائے مخالفت کی سیاست کی آپ لوگوں نے, کیونکہ اگر سر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود ہے کہ 27ویں ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے, کیونکہ سر حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ترمیم اداروں کے اختیارات واضح کرنے کے لیے ہے, اب آپ اسے اختیارات پر قبضہ کیوں سمجھتے ہیں؟ اضل لغاری صاحب. جی, تو نہ اس کا کوئی فلم ہوا, نہ کوئی جو ہے نا پہلے کوئی ایک انسان کو دی جاتی ہے نا 2-3 ہفتے پہلے کاپی دی جاتی ہے, اس کا مسودے پہ بحث ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے 18ویں ترمیم پہ کوئی 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ بحث ہوئی تھی, اس کے بعد جا کے وہ اپروو ہوئی تھی, اور وہ یونانیمس تھی. اس سے پہلے جو 1973 میں جو آئین بنا وہ بھی یونانیمس تھا, اور اس میں بھی 2-3 سال کام ہوا تھا. اب یہ ترمیمیں جو ہیں یہ راتوں رات کہاں بنتی ہیں مجھے نہیں پتا, کیونکہ یہ پارلیمنٹ میں جس دن پیش ہوئی اس سے پہلے پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوئی تھی اس پہ. اور آپ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پچھلی ترمیم جو ہوئی تھی وہ رات کے کس وقت اپروو ہوئی تھی, آپ کو یاد ہوگا اچھے طریقے سے. تو ایک تو چیز ہمیں ملے گی نہیں, تو ہم اس پہ کیا اس پہ ہم متبادل دیں یا متبادل نہ دیں. لیکن جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی تو آرڈیننس کے ذریعے آئینی ترمیم کرنے کی کوشش خود کرتی تھی نا سر, تو آپ مزاحمت کیوں ہیں؟ دیکھیں, آرڈیننس کے ذریعے کوئی بھی ایسا قانون نہیں تھا جس کے ذریعے آئین میں کوئی ترمیم ہوئی تھی. آرڈیننس تو ہوتا ہی ٹیمپرری ہے, 2-3 مہینوں کے لیے ہوتا ہے, اس کے بعد وہ آرڈیننس جو ہے نا وہ تو ختم ہو جاتا ہے. اس کو تو آپ نے اسمبلی سے ویلیڈیٹ کرانا ہوتا ہے. اگر کوئی آرڈیننس تھا اور جو اسمبلی سے اپروو نہیں ہوا تو وہ آٹومیٹیکلی ختم ہو گیا. باقی اگر کوئی آرڈیننس تھا جو 3 مہینے کے لیے تھا تو اس میں آپ مجھے کوئی 2 یا 4 کوئی ایسی مجھے سگنیفیکنٹ کوئی چیز بتا دیں. ابھی بھی جو انہوں نے قانون سازی ابھی جو آج جو پاس ہوا ہے بل سینٹ سے, مجھے یہ بتا دیں عوامی نوعیت کی کون سی بات ہے. آ جائیں, میں آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ میں آپ کو 15 سیکنڈ لوں گا آپ کے. آئین بینچ بنا, آئینی بینچ جب بن گیا اب ان کو آئینی عدالت کی ضرورت پڑ گئی. اچھا, آئینی بینچ کی کل پرفارمنس 1 سال اور 1 مہینے میں یہ ہے کہ انہوں نے صرف 2 فیصلے دیے, ایک مخصوص نشستوں والا اور ایک ملٹری کورٹس والا. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں. ٹھیک ہے جی, اب یہ بتائیں کہ یہ 1 سال 1 مہینے میں یہ آئینی بینچ کی یہ پرفارمنس تھی, لیکن یہ دونوں فیصلے اتفاق تو نہیں تھا نا. یہ تو ظاہر سیدھی سی بات ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ تھا. مخصوص نشستوں کے بغیر آج کی ترمیم تو ممکن نہیں تھی اس طرح. پھر تو یعنی پھر وہی ماردار کرنی پڑتی جو 26ویں ترمیم میں ہوئی تھی. اس مرتبہ وہ ماردار اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ وہ پہلے سے ہی وہ سیٹیں جو ہے ہماری چھین لی گئی, مخصوص نشستیں. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ جو ہے وہ بن گئی,
آپ مجھے بتائیں یہ جو بل ہے نا یہ ڈرافٹ جو آج پاس ہوا ہے اس میں آپ یہ پڑھیے گا کہ اس میں لفظ پاکستان کتنی مرتبہ اومٹ کیا گیا ہے مختلف چیزوں سے. آپ ذرا پڑھیے گا اس کو غور سے, جائزہ لیجیے گا اس کا. اچھا عدل لغاری صاحب چونکہ پروگرام کا وقت جی ایک سیکنڈ, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اب نہیں رہی, اب صرف سپریم کورٹ ہے. چیف جسٹس آف پاکستان عہدہ نہیں رہا, اب کوئی چیف جسٹس آف پاکستان اس ملک میں نہیں ہے. یہ ان کی ترامیم ہے, اب اس سے زیادہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے. بینظیر مہدی آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ جی. اچھا بینظیر یہ بتائیے کہ جو سینٹ میں اس ترمیم پر کوئی پروسیجرل آبجیکشن سامنے آئے, آپ کیونکہ وہاں موجود تھیں اس امینڈمنٹ کے حوالے سے, اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو پارلیمانی ریکارڈ کے مطابق کون سے ارکان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کچھ سوالات ایسے اٹھائے یا تحفظات اٹھائے. ٹھیک ہے, آئی گیس سگنل ایشو ہے کچھ میرا. غوث صاحب آپ یہ بتائیے کہ سر کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, سر بل بھی پیش ہو گیا سینٹ میں اور اب جمعے تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, جو چیزیں سامنے ہیں, اس میں ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ اسمبلی میں بھی یہ بل منظور ہو جائے گا, لیکن سر اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کے بعد اس کے اگلے ہی روز ہم احتجاج کا لائحہ عمل طے کریں گے اور ملک گیر ہم احتجاج کریں گے. تو سر اس تمام تر صورتحال کا انہوں نے یہ بھی کہا کہ نومبر کا مہینہ جو ہے وہ بڑا مشکل والا ہے, بڑا سخت ہے پاکستان کے لیے, پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. کیا کہیں گے سر؟ فضل الرحمان صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور پھر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو کرے. ہم احتجاج کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے, احتجاج کا جو پرامن طریقے سے ہو اور احتجاج ایسا ہو کہ عام لوگوں کی معمولات زندگی ڈسٹرب نہ ہو, تو بالکل احتجاج کریں, احتجاج کا حق ہے. اور لیکن آج ان کے ایک رکن نے تو ترمیم کے حق میں ووٹ دی ہے. 4 ان کے ممبر تھے, سینیٹر تھے کہ 5 ہیں, ایک نے تو ووٹ دی ہے. تو اس کے مطابق کہ رحمان صاحب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. بہرحال سینئر سیاستدان ہیں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. وہ ان کا جو احتجاج ہے پہلے بھی یاد ہے, 2019 میں لانگ مارچ کیا تھا, تو اس وقت بھی وہ پہنچ گئے تھے G10 اسلام آباد پہنچ گئے تھے, ابھی ایک دم ختم کر دیا تھا کہ وہ کہا تھا کہ مجھے کوئی یقین دہانیاں ملی ہیں. تو وہ کہتے ہیں پرامن احتجاج کرتے ہیں, پرامن احتجاج سے ہم تو اس کے حق میں ہیں, ہم ان کو نہیں روکیں گے, بے شک احتجاج کریں اور ان کا یہ جمہوری حق ہے. لیکن ایسا احتجاج کیا جائے جس میں لوگوں کے معمولات جس طرح ٹریفک بلاک ہو, گاڑیاں توڑی جائیں, دنگا فساد ہو, تو اس کی حکومت کبھی اجازت نہیں دی گی اور قانون جو ہے وہ سختی سے نپٹے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غوث محمد نیازی صاحب آپ کا, عدل لغاری صاحب آپ کا, بینظیر مہدی آپ کا. ناظرین سوال یہ نہیں ہے کہ ترمیم منظور ہوئی, یہ نہیں ہے سوال کہ کیوں منظور ہوئی, سوال یہ ہے کہ جو اپوزیشن نے اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی یا صرف سیاسی پوزیشن لی, کیونکہ جمہوریت صرف حکومت سے نہیں اپوزیشن کے کردار سے بھی مضبوط ہوتی ہے. اپنا رکھیے گا بات خیال, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.